یہ تعمیری قسم کا کردار ہے. ایک رسپانسبل اپوزیشن کا کردار ہم نے ادا کیا. دیکھیں فرینڈلی اپوزیشن کا اگر ہم نے ہوتا تو ہم تو بیٹھے رہتے ہیں کابینہ کے اندر. اور بھی تو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا اس وقت کابینہ میں, باہر سے گالیاں نکالتی ہیں, اس کے باوجود بیچ میں بیٹھی ہوئی. آپ کا اشارہ ایم کیو ایم کی طرف. نہیں, آپ اپنا یہ اس طرح سے بات نہ کریں. تو ہم تو نہیں, ہم نے تو کوئی ایسی منافقت نہیں کی. ہم تو سیدھا جب ہم نے سمجھا کہ ہماری کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے اور گورنمنٹ اپنے کمٹمنٹس کو آنر نہیں کر رہی اور معاملات کو خراب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, اس جوڈیشری کو بھی بحال نہیں کر رہی جس کے لیے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, لکھا ہوا تھا, تو پھر ہم نے مزید منافقت کرنے کی مزید تو وہ تھے کہ پہلے کر رہے ہوتے, تو لہٰذا ہم نے کہا کہ ہم یہ منافقت نہیں کریں, باہر آ گئے. ہم ٹریجری بینچز میں بیٹھے رہے, حکومت کے ساتھ ٹریجری بینچز میں بیٹھے رہے کہ شاید اب بھی حکومت کو خیال آ جائے, اب بھی آ جائے. جب نہیں آیا تو پھر ہم اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھے. لیکن یہ مطلب نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آپ کی بات نہیں سنتی. حکومت میں پرائم منسٹر ہیں سید یوسف رضا گیلانی, صدر ہیں آصف علی زرداری, یہ حکومت کا حصہ ہیں. صدر تو چلیں فیڈریشن کی علامت ہو گئے, پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں, فیڈریشن کی علامت بھی وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ہم سب فیڈریشن کی علامت ہی ہیں. بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہم سب فیڈریشن کی علامت ہیں. اور پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کو کچھ گلے شکوے, یا صدر زرداری صاحب کے ساتھ آپ کے کچھ گلے شکوے کن کے ساتھ؟ کیونکہ حکومت کو میں نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ دو لوگ اس وقت میرا کوئی ذاتی گلا شکوہ تو کسی سے ہے ہی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ذاتیات ختم. جب میں 2007 میں یہاں پہ آیا تھا اس کے بعد ذاتیات والا معاملہ کچھ نہیں تھا. پیپلز پارٹی الیکشن میں جیت گئی. ایک دن میں نے کسی دھاندلی کا رونا نہیں رویا. جی, گورنر ہاؤس پنجاب کے اندر بیٹھ کے ٹکٹس تقسیم ہوئی کاف لیگ کی. کاف لیگ کے سب طرف جو تھے وہ ضلعی ناظمین تھے, مشرف ان کے کپتان تھے. سمجھ گئی؟ جی بالکل. پیسہ تقسیم ہوا کاف لیگ میں, مشرف نے تقسیم کروایا, ثبوت ہے ہمارے پاس اس کے. اور اس کے بعد وہ بہت پیسہ تقسیم ہوا اور میرے کاغذات نامزدگی مسترد. باہر سے آنے کے بعد شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی مسترد. ہم ان مسترد کاغذات نامزدگی کے ساتھ ہی الیکشن میں چلے گئے. سب جانتے تھے کہ نہ میں وزیر اعظم بنوں گا نہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے گا. اتنی پہاڑ تھے مشکلات کے. اور پھر مشرف کی ٹیمیں ہر طرف تھیں. الیکشن اللہ کے فضل سے ہم نے اس میں دوسری پوزیشن پہ رہے پیپلز پارٹی کے بعد. لیکن ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے پھر اچھے الیکشنز ہوں. ہم نہیں الیکشن کو مانتے, ہم نے تسلیم کیا الیکشنز کے رزلٹ کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زرداری صاحب کو کہا آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایجنڈا ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اس پہ چلیں, آئیں مل کے پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بہترین اپرچونٹی آسماں پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں آج تک نہیں آئی کہ خود اپوزیشن آپ کو کہہ رہی ہے کہ آئیں جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ابھی میں اس سے مجھے یاد آتا ہے بھی حالیہ جو فلڈز آئے ہیں, میں خود چل کے پرائم منسٹر کے پاس گیا, ٹیلی فون کیا میں نے. ان 2.5 سالوں میں پہلی مرتبہ میں ان سے ٹائم مانگا کہ جی یہ فلڈز آئے ہیں, آئے مل کے فلڈ کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں, آئے مل کے ایک جگہ پہ فنڈ اکٹھا کریں, آئے مل کے ان کی مدد کے لیے اکٹھے جائیں. ہم نے اس کے لیے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا. کوئی اپوزیشن آپ نے دیکھی ہے جو اس طرح خود چل کے جائے, خود پکار کے کہے ہم حاضر ہیں, ہماری سپورٹ حاصل کیجئے. یہ تو حکومتیں عام طور پہ اپوزیشن کو بلاتی ہیں. تو پہلی دفعہ اپوزیشن پاکستان میں خود, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. مجھے جو یاد ہے کمیشن اس پہ کہا گیا کہ باقی جماعتوں کو کچھ اعتراض ہے, پرائم منسٹر کا یہ کہنا. اگر ہو جاتا تو بہت ساری کوتاہیاں جو حکومت سے ہوئی تھی سیلاب کے اولین دنوں میں وہ چھپ جاتی. وہ چھپنے کا بھی ان کو ایک ہم نے ایک جو ہے وہ ایک طرح کا وہ موقع تھا ان کے لیے, انہوں نے مس کیا. اور آج تک دیکھیں کوئی خاطر خواہ ان کی مدد کے لیے 20-20 ہزار دے رہے ہیں. 20 ہزار کی کیا حیثیت ہے؟ کم از کم 1-1 لاکھ ان کو ملنا چاہیے. وہ لوگ لٹ پٹ گئے ہیں اور ان کے لیے اپنا 20-20 ہزار پہ ان کو ٹرکایا جا رہا ہے.
تو حکومت آپ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی، چاہے وہ سیلاب کے حوالے سے ہو، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ہو، یا کوئی اور ایشوز ہوں، یا اقتصادی پاکستان کی صورتحال ہو، آپ کو حکومت سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی؟ سیریسنس نہیں ہے ایک حکومت کو. جس سپیڈ کے ساتھ، جس سنجیدگی کے ساتھ، جس سیریسنس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، معاملات کو ہاتھ میں لینا چاہیے اور اپنی ڈیوٹیز انجام دینی چاہیے، وہ سیریسنس مجھے نظر نہیں آتی. تو وہ کیسے نظر اور آئے گی؟ دیکھیں نظر نہیں آتی، الٹا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ لینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ نہیں کہ اس سیریسنس تو اور بات ہے نا. دیکھیں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کرپشن سکینڈلز ہیں، سپریم کورٹ کے ساتھ ٹکراؤ مہاجرائی ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سنی جاتی. میں نے کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے پرائم منسٹر کو جا کے یہ بات نہیں کہی تھی. پوائنٹ سکورنگ کے لیے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ زرداری صاحب ابھی برطانیہ آپ نہ جائیں یا آپ فرانس نہ جائیں. میں نے کہا تھا کہ ملک میں سیلاب ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. وہ بھی نہیں سنی کی بات، بلکہ الٹا کہا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں یہ کیا. وہ یہ کہا گیا کہ شاید آپ کو نمبرز زیادہ مل جائیں گے اس حوالے سے کہ آپ نے جو سجیشنز دیں اور اس پہ اگر حکومت کل کو رسپونڈ کرتی ہے تو ان کے لیے شاید کچھ پرابلمس کھڑی ہو سکتی ہیں. شاید یہ وجہ تھی اس کی. اب مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بات سننی چاہیے تھی. یہ آپ کو شکایت ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگز کچھ موجود ہیں؟ میرا زرداری صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور وہ دن گیا، آج کا دن آیا جو لانگ مارچ والا دن تھا. نہیں اس کے بعد فون پہ باتیں ہوئی ہیں، ایک ملاقات بھی ہوئی ہے شاید، لیکن کئی مہینوں سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر وہ کانٹیکٹ کریں یا ملک کے گریٹر مفاد میں آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، جو اس وقت سیلابی صورتحال یا سیاسی جو افراتفری اس وقت مچی ہوئی ہے ملک میں، ہلچل بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ رابطہ کریں گے ان سے یا آپ کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ سے رابطہ کریں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاسبلٹیز کیا ہیں؟ میرے خیال ان رابطوں کی ضرورت نہیں ہے. فرینکلی اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اور لوگوں کی توقعات پہ پورے اتریں، اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس ملے، چین ملے، تو میرا خیال ہے کہ رابطوں کے بغیر بھی معاملات ٹھیک ہو سکتے. مجھے آپ کا اسٹیٹمنٹ ایک یاد آ رہا ہے، آپ نے کہا 1-2 دن پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ زرداری صاحب اچھا ہوتا کہ الیکشن لڑنے سے پہلے اپنی لوٹی ہوئی دولت پاکستان لے آتے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتے تو پھر معاملات سیٹل ہو جاتے. یہ آپ نے ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کیا. تو زرداری صاحب ایسی باتیں مان سکتے ہیں آپ کی کہ جس طرح کا مطالبہ آپ نے کیا؟ پتہ نہیں مانتے یا نہیں مانتے، لیکن میں نے تو خلوص سے بات کی ہے. جس خلوص سے میں پرائم منسٹر کے پاس گیا تھا کہ فلڈس کے لیے ہمیں ایک کمیشن بنانا چاہیے، اسی خلوص کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ زرداری صاحب کے لیے بہت اچھا ہوگا اگر وہ کہیں، بلکہ ان کو جب وہ الیکشنز پاکستان میں ہو رہے تھے اس وقت وہ یہ بات کہتے، محترمہ کی شہادت کے بعد یہ بات کہتے، نہیں کہی. اس کے بعد پھر ایک موقع آیا تھا جب یہ صدر بننے لگے تھے. صدر کا حلف اٹھاتے ہوئے یہ بات کر سکتے تھے کہ میں آج ایک نئی صبح کا آغاز کر رہا ہوں. جو پیسہ میرے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ میرے پاس ہے، سوئس بینکس کے اندر ہے، اور سوئس بینکس نے اس کا $60 ملین اس کا ذکر بھی کیا ہے. جو کمیشنز پہنچی ہیں اکاؤنٹس میں، اس کا ذکر بھی سوئس بینکس نے کیا ہے. کہتے جی کہ سارا پیسہ ہے، یہ قوم کی امانت ہے. میں اس ذمہ داری کو لینے سے پہلے یہ آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور میں یہ امانت قوم کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں. پھر ایسا بندہ تو صدر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ آرٹیکل 62-63 کہ آپ بددیانتی کریں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دہی کے مرتکب ہوں، آپ تو ممبر اسمبلی. لیکن آپ اس کا اعتراف بھی تو ہو رہا ہے نا، اس کا اعتراف ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے جتنی دفعہ معافی مانگو گے میں معاف کروں گا. اس کا مطلب زرداری صاحب معافی مانگے رہے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو انسان بھی ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کا آپ نے حق مارا ہو تو مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے جس کا حق مارا اس سے معافی مانگو. تو اگر قوم کا حق مارا تو قوم سے معافی مانگے، پھر اللہ بھی معاف کر دے گا. بڑی اہم بات آپ نے کی. تبدیلی کے حوالے سے پھر کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان مسلم لیگ سے ہماری خصوصی گفتگو ملک کی سیاسی صورتحال پہ جاری ہے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے.